مانا ہے حزین طاقت تحریر کے صدقے، ایک ماہر تعلیم ہے سید کا یہ نوری، صدائے کے تکریم ہے سید کا یہ نوری۔ بہت ہی خوبصورت کلام جناب سید نصراللہ اللہ صاحب، وہ کیا کہ نیشنل پریس کلب کی جنرل سیکرٹری، نہایت ہی محترم خاتون جرنلسٹ۔ بہت بہت شکریہ اتنے اچھے کلمات کے ساتھ جو ہے وہ انوائٹ کرنے کے لیے، لیکن آپ نے جس کمٹمنٹ کی بات کی اس کمٹمنٹ کی بات ادھوری ہے۔ اگر آپ کے ورک پڑھتے تو جو پہلا ورک میرے سامنے کھلا، ابھی کلام پیش کیا جا رہا تھا، مجھے لگا کہ یہ ان سطروں کا پرتو ہے۔ اقبال ہیں جن کا ذکر اس محفل میں جاری رہے گا، تک دو ہے، اس کا تعارف میں انہی کے الفاظ میں کرواؤں گا، انہی کی کتابوں سے، انہی کے خیالات سے۔ تو انہوں نے بھی اپنی ایک بستی، اپنے دل کی طرف نظر ڈالو، قریب ہی یہیں کہیں آس پاس آپ کو ملیں گے، رہتے ہیں سب کے سب۔ پچھلے 40 سال سے وہ اس عرض پاک پہ ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اس موضوع کی طرف جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے۔ سید ضمیر جعفری نے کہا کہ کبھی ایک سال میں ہم مجلس اقبال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو کرتے ہیں سب قبال کرتے ہیں۔ یہ میرا شعر نہیں ہے، یہ ضمیر جعفری کا شعر۔ اور قادیانیت ہے کہ یہ مختلف مدارس سے گزری۔ پہلا جو اس کا پرتو ہے، اگر مائنیوٹلی دیکھیں، میں نے دیکھا ہے تو یہ جناب اس کو اسلام کے ایک فرقے کی طرح ٹریٹ کیا گیا۔ یہ فرقہ ہے جی کہ ایک ایسا شخص اٹھتا ہے ڈاکٹر اپنا اقبال نوری صاحب کی شکل میں، جو اپنے جگر کی فیکٹری میں لفظ بنا کر کے اقبال کا دفاع کر رہا ہے۔ اور انہی کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، جگر جب چاک ہو شبتا تو ہوتی ہے سحر پیدا، صدف کی روح کھنچ جائے تو ہوتا ہے گوہر پیدا۔ مجھے معلوم یہ بھی ہے کہ صدیوں کے تفکر سے کلیجہ پھونک کر کرتی ہے فطرت ایک بجر پیدا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا۔ کہ برطانیہ میں، امریکہ میں ان کے خلاف کھڑے ہیں، ہمیں ان کی ہاتھ مضبوط کرنی ہے، ان کی کتابوں کو پھیلانا ہے اور ان کی تذلیل کرنی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے نزدیک جامع کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ حضور نبی کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین۔ بغیر وسائل سے اگر آپ کا عشق صادق ہو، آپ کا یقین کامل ہو، تو آپ منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور میں نے اپنی ڈاکٹر صاحب صاحب کی زندگی تقریباً میں نے فٹ پاتھ پہ گزاری ہے۔ اقبال کو لوگوں نے ایک داڑھی منڈے کی صورت میں دیکھا ہے، اقبال کو لوگوں نے ایک فلسفی کی صورت میں دیکھا ہے، اور خود اس کو شکوہ ہے کہ یا رسول اللہ میرے ہم نواؤں نے مجھے ایک شاعر سمجھ رکھا ہے، حالانکہ میں شاعر نہیں ہوں۔ وہ خود کہتے ہیں ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی، ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی، کشتی و دریا و طوفانم توئی۔